کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابوبکر عمر آل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں۔ اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے۔ قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا، وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ اس میں الفاظ ہے، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا ان کے تو بس، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ صحیح بخاری میں حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے۔ ٹھیک ہے، مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابوبکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر لوگ کٹے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابوبکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابوبکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا پبلیکیشنز۔ مقدمے میں مصنف، مقدمۃ المصنف، مقدمے کے آخر میں مصنف کیا فرماتے ہیں، میں یہ کتاب لاتے ہوں، اسناد نہیں لاتا، اکثر اسناد نہیں لاتا، کیونکہ لوجوہ الاجماع علیہ، کیونکہ یہ شیعوں کے نزدیک یہ احادیث اجماعی ہیں، اور یہ کتاب سیر و کتب میں معروف ہیں، اور کیونکہ متواترات ہیں میں ان کی سند نہیں لاتا۔ تو یہ احادیث ہمارے نزدیک نہایت صحت میں، اس میں یہ حدیث لے کے حدیث نمبر 53 امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں، لما کان من امر بیعت ابی بکر و بیعت الناصلہ، جب لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کی تو ابو بکر نے کہا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حدیث سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی اجماع، اللہ میرے امت کو ایک غلط بات پہ جمع نہیں کرتا، اگر میری امت ایک بات پہ جمع ہو جائے تو اتمن صحیح ہے۔ فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے امت کی اجماع دیکھی ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا ہے۔ وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من الضلال، اور میں نے کہا کہ اگر امت کی اجماع میری خلافت پہ ہو گئی ہے تو پھر یہ تو محال ہے کہ ان کی اجماع کسی باطل بات پہ ہوئی ہو۔ فأعطيتهم قول الإجابة، تو میں نے ان کی بات مان لی، ولو أعلمت أن أحدا يتخلف لم تنعت، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شخص مخالف ہے میری خلافت کا تو میں کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اے ابو بکر تو نے جو اس حدیث کا نقل کیا ہے کہ اللہ جمع نہیں کرتا
میری امت کو گمراہی پر افکنت من الامتی ام لم اکن، یہ بات بتاؤ کیا میں اس امت سے تھا یا نہیں، میں اس امت سے ہوں یا نہیں ہوں؟ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ایک بات پہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتی، اجماع نہیں ہوتی، تو میں اسی امت سے ہوں یا کسی اور امت سے ہوں؟ قال بلا، اس نے کہا جی ہاں آپ اسی امت سے ہیں۔ قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کیا، سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ، اور اس کے ساتھ جو انصار میں اس کے پیروکار ہیں، یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کیا وہ اسی امت سے ہیں۔ ابو بکر نے کل من الامه، ابو بکر نے کہا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں۔ قال علي عليه السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامثال هؤلاء قد تخلفوا عنك، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو تم کیسے اجماع والی حدیث سے تم دلیل لاتے ہو، استدلال کرتے ہو، حالانکہ خود کہتے ہو کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ میں نے اور ان لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا۔ وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبته الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ولا صحبته منهم تقصیر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قال ما علمت بتخلفهم الا من بعد ابرام الامر وخفت ان قعدت عن الامر ان يرجع الناس مرتدين عن الدين، اور ابو بکر نے کہا کہ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پہلے خلافت قبول کی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ فلان 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 یہ لوگ مخالف ہیں بیعت کے، تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، اور میں نے جب ایک دفعہ خلافت قبول کی تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اب پھر خلافت کا انکار کر دوں تو امت مرتد ہو جائے گی، لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ وكان ممارستهم الي ان اجبتهم اهون مؤونة على الدين وابقاؤه من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفارا، اور میں اگر کہ بیعت قبول کروں خلیفہ بن جاؤں یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، اس لیے کہ میں امت میں اختلاف ڈال دوں، خلیفہ بن کے دوبارہ میں جو ہے خلافت سے ہٹ جاؤں اور یہ آپس میں مرتد ہو جائیں، واپس میں قتال شروع کر دیں۔ وعلمت انك لست بدوني في الابقاء عليهم وعلى اديانهم، وہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ امت مرتد ہو جائے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اجل، ہاں ٹھیک، ولكن اخبرني عن الذي يستحق هذا الامر بما يستحقه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ جو شخص خلیفہ بنتا ہے وہ کس بات پر، کس لیاقت کے بنا پر، کوالیفیکیشن کے بنا پر خلیفہ بنتا ہے؟ ابو بکر نے کہا بالنصیحہ، نصیحہ بولتے ہیں خلوص کو، مخلص آدمی ہو، وفا، دفع المداہنہ، وہ سازشی آدمی نہ ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، اس میں سازش نہ ہو، والمحابات، اور مسلمانوں سے محبت کرے، حسن سلوک رکھے، محبت کرے، حسن سیرہ، اظہار العدل، عدل ظاہر کرے، علم بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا عالم ہو، فصل الخطاب، اس کا نطق، اس کا بیان فصیح ہو، بلیغ ہو، مع الزہد فی الدنیا، دنیا میں زاہد ہو، قلت الرغبت فیہا، دنیا میں راغب نہ ہو، وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید، اور ظالم سے مظلوم کا حق لے لے چاہے وہ مظلوم قریب ہے یا بعید ہے۔ اگر یہ کوالیفیکیشنز کسی میں ہے تو وہ خلافت کا مستحق ہے۔ ابو بکر نے جواب دیا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ، یہ بھی بتاؤ نا سابقہ اور قرابہ کہ جو سابقون میں سے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہے، یہ بھی کوالیفیکیشن میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ ابو بکر نے کہا والسابقہ والقرابہ، ابو بکر نے کہا یہ بھی ہے۔ فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا قسم دیتا ہوں، افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ، تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں ابو بکر مجھے بتاؤ یہ خصلتیں جو تم نے گنی ہیں ابھی، یہ خصلتیں خلوص وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ خصلتیں تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں؟ تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں؟ قال ابو بکر بل فیک یا ابا الحسن، ابو بکر نے کہا نہیں یہ خصلتیں مجھ میں نہیں آپ میں ہیں۔ قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران للمسلمین ام انت، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے بتاؤ اس زمانے میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا، تو نے یا میں نے؟ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا ہے، تو نے یا میں نے؟ ابو بکر نے کہا بل انت، ابو بکر نے کہا نہیں آپ تھے وہ۔ قال علی علیہ السلام فانشدک باللہ، ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں جواب دے دو صحیح طرح سے، انا صاحب الاذان لاہل الموسم والجمع الاعظم للامه بسورة براءة ام انت، سورہ براءت کا جب نزول ہوا یہ تو بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت خطرناک وقت تھا، مکے میں کفار آتے تھے حج کے لیے، ٹھیک ہے نا، ان کو اعلان کرنا تھا کہ اب حج، اور حج ان کے لیے بہت عظیم جو تھا فیسٹیول تھا مشرکین کے لیے، یعنی وہ اسلام سے پہلے حج تو ان کے لیے بہت اہم تھا، اب ان کو پابندی لگانی ہے، اور وہاں پہ کوئی فوج نہیں ہے مسلمانوں کا مکے میں،
اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دشمنی تھی کفار سے، کیونکہ انہوں نے بہت خون بہائے تھے، بدر میں، احد میں، احزاب میں، حنین میں، طائف میں، جو جتنے جنگ ہوئے تھے نا، سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام نے کفار کے خون بہائے تھے، جو اور بالکل وہ بغیر کسی ساتھی کے، بغیر کسی لشکر کے، مشرکین کے اندر جا کے ان سے کہنا کہ بھئی تم اب مکہ نہیں آ سکتے، تو اعلان کرنا علی الاعلان، وہ سب دشمن ہیں دشمنوں کے درمیان جو بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں. تو یہ تو ایک امتحان ہے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو اعلان کرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، براءت کا اعلان مشرکین سے، آیات سورہ براءت، کافی مشہور واقعہ ہے. پہلے ابو بکر کو نصب کیا، پھر اس کو عزل کیا. یہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر کہا بل انت، نہیں آپ تھے. فانشدک باللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، انا وقیت بنفسی، انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی یوم الغار ام انت، مجھے تجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے بتاؤ ابو بکر، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر، اپنے بستر پہ شہید ہونے والے تھے، اور کفار دیکھ رہے تھے کہ آج اس بستر پہ کوئی سونے والا ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہ موت کا بستر تھا، اس نے اپنی جان وہاں پہ سو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی. تو تھا یا میں تھا؟ ابو بکر کا نہیں آپ تھے. قال فانشدك بالله انا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الغدير ام انت. ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، بتاؤ، ہر تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا یوم غدیر کے حدیث کے روح سے، من كنت مولا فهذا علي علیہ السلام مولا، تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت، بلکہ آپ ہیں. قال فانشدك بالله علی الولایہ من اللہ مع ولایت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الزکاة بالخاتم ام لک. اے ابو بکر بتاؤ کہ اللہ کی ولایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور میری ولایت ایک ساتھ، ایک ہی مرتبہ میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. جب میں نے انگوٹھی کی زکات کی دیا تھا، یہ کس کی ولایت ہے؟ جس کی ولایت اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے مساوی ہے. یہ تیری ولایت ہے یا میری ولایت ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی ولایت ہے. فانشدک باللہ علی الوزار من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمثل من ہارون من موسیٰ ام لک. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے صحیح نقل کیا نا، صحیح نقل کیا ہے. وہی محاورہ امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے، وہی محاورہ جو بخاری میں امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے. عائشہ کے نقل میں اور اہل بیت علیہ السلام کے نقل میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. وہ مولوی صاحب نہیں تھے کہ وہ ابھی دیکھ لیتے. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ابو بکر مجھے بتاؤ. قرآن نے فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دے. تو رسول میں وہ وزارت جو قرآن میں ہارون کو موسیٰ سے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وزارت کہ ہارون سے موسیٰ کو کسی کو قرار دیا ہو، یہ وزارت اور یہ مثال یہ تیری ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا یہ میرے لیے ہے؟ ابو بکر نے قال بل لک، ابو بکر نے کہا نہیں، یہ آپ کا ہے. قال فانشدک باللہ ابی برز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبأہلی وولدی وولدی فی مباہلۃ المشرکین ام بک وبأہلک وولدک. ابو بکر یاد کرو اس دن کو جب نصارا نجران آئے تھے، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے نکلے تھے. کیا وہ میرے ساتھ، میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے دو صاحبزادوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلے تھے، یا تیرے ساتھ اور تیرے زوجہ اور تیرے بچوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کس کے ساتھ نکلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آیا تھا؟ ہاں، بل ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب آئے مباہلہ کا نزول ہوا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے انفس کے ساتھ نکل جاؤ، تو تجھے بلایا تھا، ہاں، تیرے زوجہ کو بلایا تھا، تیرے بچوں کو بلایا تھا، یا مجھے بلایا تھا؟ میرے ساتھ نکل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ. ابو بکر نے کہا قال بل بکم، ابو بکر نے کہا جی ہاں، میں نہیں تھا، آپ تھے ان کے ساتھ. فرمایا فانشدک باللہ علی ولاہلی وولدی آیت التطہیر من الرجس ام لک ولاہل بیتک. ابو بکر مجھے بتاؤ، دیکھو یہ استدلال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کافی ہے عزیزو. شیعوں کے پاس اور حدیث نہ ہوتی، یہ صرف ایک ہی حدیث استدلال اور نہ ہوتا، ہمارے پاس صرف یہ حدیث، خدا کی قسم یہ پورے عالم اسلام کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. سن لو، فرمایا ابو بکر مجھے بتاؤ، ابو بکر مجھے بتاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ میرے لیے اور میرے زوجہ کے لیے اور میرے بچوں کے متعلق نازل ہوئی، یا تیرے لیے اور تیرے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی آیت تطہیر؟ ابو بکر نے کہا بل لک ولاہل بیتک. ابو بکر کہا نہیں، میں کون ہوں؟ یہ آیت تطہیر آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے. قال فانشدک باللہ
أنا صاحب دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهلي وولدي وولدي يوم الكساء اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النار أم أنت. ابو بکر مجھے بتاؤ حدیث کساء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ